حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر تھے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کو کوئی وصیت نہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا ابو ذر تقوی اختیار کر، ہر ویلے اللہ کنوں ڈریا کر۔ تقوی کیا ہوندے؟ اپنے دل دے اندر اللہ دا خوف ملا گھنن کہ میں گناہ نہیں کریں دا، اللہ دی ذات دے دی پئی ہے۔ انسان جو کوئی کام بھی کرے، انسان اللہ دی ذات کنوں چھپیا کوئی نہیں، لکیا کوئی نہیں۔ انسان جڑا بھی عمل کرے، ظاہر کرے، لک کے کرے، چھپ کے کرے، کمرج کرے، غارج کرے، کھوج کرے، جتنا بھی کرے، رات نہ کرے، نیند نہ کرے، اللہ دی ذات کو دے دی پئی ہے، کیونکہ اللہ دی صفت بصیر ہے۔ اگر کوئی آدمی اللہ دی ذات کو لک بنے، اے اللہ دی صفت بصیر کے خلاف ہے۔ اللہ بصیر ہے، کائنات دا ذرہ ذرہ اللہ دی نظر ہے۔ اللہ کو کوئی شے لکی تے چھپے کوئی نہیں، کیونکہ اللہ دی صفت ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، تساں جڑا بھی کام کریں دے وے اللہ دی ذات کو دے دی پئی ہے۔ فرمایا ابو ذر تقوی اختیار کر، اللہ کو ڈریا کر، حرام نہ کھادا کر، اللہ کو ناراض کرنے والے کمے کو بچہ کر، اوے کم کیتے کر جے نال اللہ تعالی راضی تھیندے، انہیں کمے کو بچہ کر جڑے کم وچ بندہ جہنم وچ ونجے۔ تقوی اختیار کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے اتق اللہ حیث ما کنت، تساں جتھاں کتھاں بھی ودے ہو نا اللہ کو ڈرو۔ اے نہ آکھو میرے کئی کم دی خبر اللہ دی ذات کو نہیں، اللہ کو ہر کم دی خبر ہے۔ فرمایا ابو ذر اللہ کو ڈردا رہے۔ دوسرا کام فرمایا علیک بتلاوت القرآن، قرآن مجید دی تلاوت کو لازم پکڑ، قرآن مجید دی تلاوت کی کر، کیونکہ قرآن مجید دی تلاوت ادھر کئی برکات ہیں۔ پرسو ایک حرف اللہ تعالیٰ دی رحمت جوش جاسی، اللہ تعالیٰ دا نیکیاں دا فرمیسی۔ ایک حرف پرسو اللہ دا نیکیاں دا فرمیسی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے جیڑا آدمی قرآن مجید فرقان حمید پڑھتے اللہ تعالیٰ اندھے گھارے برکت نہ فرما دے، اندھے گھارے برکت ہی برکت ہوں دیئے۔ جیڑے گھارے قرآن مجید ہوئے رحمت دے فرشتے ان گھارے چاندن، اللہ تعالیٰ شیطان کو تکلیفیں کو مصیبتیں کو ان گھارے جو دور کر دیں دے۔ جیڑا آدمی قرآن مجید دی تلاوت کریں دے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے ان گھارے برکتاں تے رحمتاں ہونیں۔ جیڑے گھارے قرآن مجید دی تلاوت تھیوے تے جیڑے گھارے قرآن مجید دی تلاوت نہ ہوئے وہ گھر تنگ ہوندے، ان گھر نحوست ہوندی ہے، شیطان دا حملہ ہوندے، مصیبتاں دے پریشانیاں ہوندیں۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اللہ نے نبی دی ذات کو بھی رحمت بنائے، اللہ نے قرآن کو بھی رحمت بنائے۔ اگر تسا اپنے وجود تے نبی دا عمل لاگو نہ کرے سو رحمت نہ وسی، ہر والے پریشانی چھو سو، قرآن رحمت ہے۔ اگر قرآن کو نہ اپنے سو رحمت جلے نہ ہو سی، رحمت جتا نہ ہو سی اتنا نحوست ہو سی، رحمت جتا ہو سی اتنا نحوست نہ ہو سی۔ اگر رحمت کو نہ اپنے سو نحوست ہو سی، نحوست جتنا ہو سی، ہر وقت پریشان، ہر والے بیماری، ہر والے تنگی، ہر والے فساد۔ کیوں؟ مسلمان قرآن کو چھوڑے، قرآن کو چھوڑے پریشان تھے۔ اے اللہ کا فیصلہ ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جڑا آدمی میرے ذکر تو منہ موڑے سی میں اندھا روزی اسا اندھی روزی تنگ کر دے سوں، اندھی معیشت تنگ تھی ویسی، اسا ساری نیوہار کمانے ہیں، بڑے پیسے سارے کن ہونے، والوی پریشانیاں ختم نہیں تھیاں، والوی مسئلے حل نہیں تھی دے، مال سارے کنو زیادہ ہے۔ کیا وجہ ہے؟ روپے پیسے نہ ہر پریشانی حل تھی میں لیے، روپے پیسے زیادہ ہیں، گنڈڑیاں پیسے دہن، بیماری ختم کیوں نہیں تھی دی، گنڈڑیاں پیسے دہن، یہ تنگی دور کیوں نہیں تھی دی، پریشانیاں زیادہ ہیں، مال زیادہ ہے، بینک بیلنس زیادہ ہے، یہ بیماری، یہ تنگی، یہ پریشانی، یہ نحوست ختم کیوں نہیں تھی دی۔ معلوم تھیا تنگی ختم، نحوست ختم، پریشانی ختم، یہ پیسے ڈال نہیں تھی دی، بلکہ پریشانی، نحوست، بیماری، یہ سب کچھ ختم تھی دیئے، رب تعالیٰ دے فرمان نال تھی دیئے، اللہ دے کلام نال تھی دیئے۔ اگر اللہ دا کلام نہ پڑھ سو گھر پریشانی ہو سی، اللہ کا فیصلہ ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اساں اندھی روزی کو تنگ کر رہے سوں جیڑا آدمی سارے ذکر تو منہ موڑے سی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمائیں جیڑا آدمی ترے کم کریں دے نا اللہ تعالیٰ اندھا حافظہ ودھا دے دے۔ فرمایا جیڑا آدمی مسواک کریں دے، روزہ رکھ دے، تو قرآن مجید کی تلاوت کریں دے۔